السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد طارق مسعود آپ تمام کا اپنے یوٹیوب چینل اردو کمپیوٹرز پہ استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ان پیج کا سبق سلسلہ وار یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہا ہے، اور ہم یکے بعد دیگرے ایک ایک ٹولز دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ٹولز بار دیکھا تھا، اور اس کے تمام آپشنز کو اچھی تفصیلات کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے فائل مینو پڑھا، اور ایڈٹ مینو میں ہمارے تقریباً بہت سارے آپشنز ہو ہی چکے ہیں۔ پریفرنسز میں ہم چل رہے تھے، اور ایپلیکیشن پریفرنس ہمارا مکمل ہو چکا تھا۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈاکومنٹ پریفرنس۔ یہ بھی بہت اہم ان پیج کا ایک کمانڈ ہے۔ مطلب یہ سمجھیے کہ یہ اگر نہ ہوتا ان پیج میں تو ان پیج چلانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ڈاکومنٹ پریفرنس ہم بہت ہی اچھے سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ہم ڈاکومنٹ پریفرنس اوپن کرتے ہیں۔ اس کے ایک شارٹ کٹ کی بھی ہے، کنٹرول پلس F11۔ یہاں پہ یا کسی بھی آپ پروگرام اوپن کیجیے گا تو جہاں پہ آپ کرسر لے کر جائیے گا جس آپشن پہ، وہاں پہ خود بخود شو کر دیتا ہے اس کی شارٹ کٹ کی۔ اگر کہیں پہ شو نہ کرے جیسے کسی پروگرام نے، تو وہاں اگر مثلا اس طرح لکھا نہ ہو جس طرح ان پیج میں لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کرسر رکھیے گا تو وہ ظاہر کر دے گا، یعنی شو کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ چلیے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکومنٹ میں سب سے پہلا ہمارا جو ہے، اسے زوم کر کے ہم دکھاتے ہیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیے ہمارا جو ہے یہاں پہ سب سے پہلے میزرمنٹ یونٹس ہے۔ میزرمنٹ کہتے ہیں ایک اعتبار سے یہ سمجھ لیجیے آپ، پیمائش کو، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہر چیز ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے، اسی طرح پیج ناپنے کا بھی ایک پیمانہ اور آلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکومنٹ ناپنے کا بھی ایک پیمانہ اور آلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ دیکھیے انچز، اور یہاں پہ پوائنٹس ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، جنرل میں اور کیریکٹر میں پوائنٹس ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو ہے ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ جنرل میں ہمیشہ ہی انچز میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انچز میں کیوں رکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ مثلا دیکھیے جب آپ ان پیج شروع کیجیے گا، اوپن کیجیے گا، تو یہاں پہ ملی میٹر عموماً سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ پوائنٹ سے رہتا ہے، تو ملی میٹرز ہم رکھتے ہیں اور یہاں سے کر دیتے ہیں اوکے۔ اب اسے ہم ذرا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ چلیے، اور اب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے کہ ہمارا ملی میٹرز میں رکھنے کا کیا نقصان ہے۔ ہم یہاں سے آتے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ نیو یعنی این، اور یہاں سے ایک نیا صفحہ انسرٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے بناتے ہیں ایک مثلا ہم ٹیکسٹ باکس، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے بنا لیا۔ اب ہم اس پہ کام کریں گے، یعنی اس کا سائز متعین کریں گے ملی میٹرز میں۔ ہمیں چاہیے مثلا ہم 5x8 یا 4x7 کی کتاب کمپوز کر رہے ہیں، تو اب ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم صفحہ اس کی سیٹنگ کریں، یعنی صفحہ کا سائز متعین کریں۔ تو یہاں سے آئیں گے اور ہم صفحہ کی سائز متعین کریں گے۔ مثلا ہمیں 4x7 چاہیے، تو میں یہاں پہ اوپر میں 4 لکھوں گا اور نیچے میں 7 لکھوں گا، ہے نا؟ چلیے یہاں پہ ہم نے 4x7 لکھ لیا، یعنی اوپر والی چوڑائی ہے اور نیچے والی لمبائی ہے۔ اب یہاں سے ہم اوکے کریں گے، یعنی انٹر کریں گے، تو دیکھیے ابھی تو یہ ہمارا پورا آ رہا ہے کھل کر کے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ 4x7 کا ہمارا صفحہ یہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم یہاں سے جا کر کے ڈاکومنٹ میں اور اسے ملی میٹرز میں کر دیں گے، مثلا یہاں پہ آئیے اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں ملی میٹرز میں، اور یہاں سے کر دیتے ہیں اوکے، تو دیکھیے کیا ہوگا۔ یہاں سے آتے ہیں اب، اور یہاں سے 4x7 کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے انٹر، یہ دیکھیے کیا ہوا، یہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہو چکا ہے۔ یہاں سے میں اور زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، مثلا 250 کر دیتا ہوں اور انٹر، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے کتنا چھوٹا ہو چکا ہے۔ ملی میٹرز کا یہ ایک نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہاں پر دیکھیے اوپر میں رولرز دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ کتنا مطلب بہت ہی کم گیپ اس کے درمیان میں نظر آ رہا ہے آپ کو، چونکہ یہ ملی میٹرز میں ہے۔ ملی میٹر بھی ایک سمجھیے پیمائش ہے نا؟ اور انچز بھی ہے، اسی طرح پوائنٹس ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ انچز میں رکھنا ہے تاکہ ہم آسانی سے کتاب وغیرہ میں صفحے کی سیٹنگ کر سکیں، یعنی اس کی سائز وغیرہ متعین کر سکیں۔ ہم واپس سے آئیں گے یہاں پہ اور ڈاکومنٹ میں آ جائیں گے، ہے نا؟ ڈاکومنٹ پریفرنس میں، اور یہاں سے کر دیں گے انچز، اور یہاں سے کر دیں گے سیو ایز ڈیفالٹ، یعنی ہمیں انچز میں ہی رکھنا ہے، اور یہاں سے کر دیں گے اوکے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے آ کر کے ہم 4x7 یا 5x8، جیسے میں 5x8 کر دیتا ہوں،
یہ ہمارا اپلائی ہو جائے گا. 5/8 کیا اور یہاں سے انٹر کیا. اب دیکھیے ہمارا ہو چکا ہے بڑا. ٹھیک ہے, 5/8 کا صفحہ ہمارا بن چکا ہے. اس کے اندر ہمیں کچھ کام کرنا ہو تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے آپ کا جنرل میں انچز کا فائدہ. یہ ہم نے دکھا دیا. اسے کر دیتا ہوں میں ڈیلیٹ. اسے ذرا زوم ان کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں سے آتا ہوں اور اب مثلا جیسے پرانا والا ڈاکومنٹ ہمارا کنٹرول شفٹ اور ٹیب شارٹ کٹ کی ہے کسی دوسرے فائل میں جانے کا. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, پہلے ویڈیو میں بتائی گئی ہے. اگر اس سے پہلے کنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی اپلیکیشن پریفرنس کی, اسی طرح ٹولز بار وغیرہ کی, تو پہلے ان سب ویڈیوز کو دیکھ لیں, تبھی یہ سب سمجھ میں آنے والی ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے ہم اس کے بعد جو پوائنٹس میں ہمارا تھا اسے ہم انچز میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا یہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے پریفرنس میں, یہاں سے ڈاکومنٹ میں, اور یہ پوائنٹس کے بجائے ہم اسے کر دیتے ہیں انچز میں. ٹھیک ہے, اور یہاں سے کر کے دیکھتے ہیں اوکے کیا ہوتا ہے. چلیے اپلائی نہیں ہوا ہے, پھر سے ہم کر کے دیکھتے ہیں انچز, اور یہاں سے سیو ایز ڈیفالٹ, اور یہاں سے اوکے. ٹھیک ہے, چلیے یہاں سے کر لیتے ہیں ہم سیٹ کچھ مثلا اتنا. یہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے آتے ہیں, اور یہاں سے آنے کے بعد میں اسے ہم انچز میں اور اسے اوکے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو چکا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ اوپر میں یہ سائز جو دکھ رہا ہے 0.236, یہ سائز ہے ابھی اس کا. اگر جیسے میں یہاں پہ دیتا تھا سائز, ٹھیک ہے, جیسے ہم میٹر تیار کر رہے ہیں تو 17 سائز دیں گے. اسی طرح اگر ہم ہیڈنگ بنا رہے ہیں تو 30 دیں گے, A4 وغیرہ میں عموماً یہی ہوتا ہے. تو چلیے ہم یہاں سے یہاں تک سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم دیتے ہیں کتنا, 12. ٹھیک ہے, 17 دیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا میرے خیال سے. چلیے 12 ہوتا ہے نا کم سے کم, 12 دیتے ہیں اور یہاں سے کرتے ہیں انٹر. یہ دیکھیے کیا ہو گیا, سمجھ رہے ہیں یہ گڑبڑی کیا ہو گئی, دیکھ رہے ہیں آپ. چلیے میں اسے بالکل چھوٹا کر دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں یہ حروف ہیں جو انچز کے اعتبار سے ان کا فاصلہ طے ہوا ہے, اس وجہ سے یہ گڑبڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کنٹرول F11 کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں ڈاکومنٹ پریفرنس میں, اور یہاں پر آ کر کے کر دیتے ہیں پوائنٹس, یہاں سے سیو ایز ڈیفالٹ اور یہاں سے اوکے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے پھر واپس ہم کر دیں گے 12 اور یہاں سے انٹر. اب دیکھیے ہمارا ہو چکا ہے ٹھیک, لیکن یہ زیادہ ہو گیا چھوٹا, چونکہ یہ 12 اپلائی ہو چکا تھا. ہم یہاں پہ کر دیں گے اسے واپس 17 اور یہاں سے انٹر. اب ٹھیک ہو گیا. تو یہ دقت ہوتی ہے, اس لیے ہمیشہ کیریکٹر کو جو ہم رکھیں گے وہ پوائنٹس میں ہی رکھیں گے. ہمیں یہاں پہ چھیڑ چھاڑ کچھ کرنا نہیں ہے, جو پہلے سے دیا ہوا ہے سیو ایز ڈیفالٹ کے طور پر وہ ہمیں رہنے دینا. بس یہاں پہ اوپر میں ہم انچز کر دیں گے. ٹھیک ہے, اوپر میں انچز ہی ہمیں رکھنا ہے. یہاں سے سیو ایز ڈیفالٹ, یہاں سے اوکے. اب ہم کنٹرول شفٹ ٹیب سے دوسرے فائل جو ہم نے بنایا تھا ایک نیا فائل, وہاں پہ آتے ہیں, ہے نا, اور یہاں پہ لیتے ہیں ایک گائیڈ لائن. یہ دیکھیے ہم نے ایک گائیڈ لائن لے لیا. یہ گائیڈ لائن کا کلر کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ سب میں ویڈیو بنا چکا ہوں اپلیکیشن پریفرنس کے تحت, ہے نا, وہاں پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, یعنی اس سے پہلی والی ویڈیو میں سبق نمبر 10 میں. ٹھیک ہے, چلیے اور یہاں سے آ کر کے ہم بنا لیتے ہیں ایک مثلا یہ. ٹھیک ہے, اور اب دیکھیے اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں. چلیے اس کو چھوڑیے, ہم اس کو ہٹاتے ہیں اور اس سے بہتر ہے ٹیکسٹ باکس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں سے ایرو ٹول میں آئیے اور یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیجیے. اب اسے اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ دیکھیے ابھی تو یہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جیسے اس گائیڈ لائن کے ذرا قریب ہوگا یہ بالکل اس میں چپک جائے گا. دیکھیے چپک رہا ہے, یہاں سے خود بخود ہی چپک جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو دور ہے, چپک نہیں رہا, لیکن یہاں سے جیسے ہم قریب کر رہے ہیں یہ ہمارا چپک جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنے قریب سے نہ چپکے بلکہ ذرا فاصلے سے ہی چپک جائے, مثلا یہیں پر سے چپک جائے خود بخود. ٹھیک ہے, اسی طرح اور اگر آپ چاہتے ہیں دور سے 1 انچ کے فاصلے سے ہی چپک جائے تو 1 انچ کے فاصلے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے. آتے ہیں ہم ایڈٹ ٹول میں اور پریفرنس میں اور یہاں سے ڈاکومنٹ میں. ٹھیک ہے, یہ جو اسنیپ ڈسٹینس کا یہ جو گائیڈس کے تحت یعنی گائیڈس کے ذیل میں اسنیپ ڈسٹینس کا جو آپشن ہے یہاں پہ ہم کر دیں گے مثلا جیسے 0.79 ہے نا شروع سے, تو میں یہاں سے مثلا کر دیتا ہوں 1 اور یہاں سے کر دیتا ہوں اوکے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 1 یعنی 1 انچ کا فاصلہ میں نے کیا. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں سے دیکھیے 1 انچ کی دوری سے ہی اسے کھینچ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا 1 انچ کے فاصلے سے ہی خود کھینچ لے رہا ہے. چلیے ہم اسے واپس اسی میں کر دیتے ہیں سیو ایز ڈیفالٹ میں ہی. کنٹرول F11 کریں گے
तो हमारा खुल जाएगा ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस। यहाँ से कितना कर देंगे, जितना था हमारा 0.079, ये सेव एज डिफॉल्ट के तहत रहता है, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ से चलिए हम सेव एज डिफॉल्ट करके ओके करते हैं। अभी देखिए इसके अंदर मैं कुछ कलर डाल देता हूँ, मसलन ये येलो कलर, ठीक है। अब देखिए गाइडलाइन हमारा ऊपर है ना, बॉक्स नीचे है और गाइडलाइन ऊपर है, तब तो ये हमारा गाइडलाइन नजर आ रहा है। हम चाहते हैं बॉक्स ऊपर हो जाए और गाइडलाइन नीचे हो जाए, तो उसकी भी सहूलत है। यहाँ पे आइए और डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में आकर के यहाँ से बिहाइंड कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। अब देखिए गाइडलाइन हमारा नीचे और ये बॉक्स ऊपर है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, ठीक है, हमेशा फ्रंट ही रखना है। कंट्रोल F11 कीजिए और वापस से यहीं पे यहाँ से फ्रंट, ठीक है। यहाँ से सेव एज डिफॉल्ट, मैं सेव एज डिफॉल्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि बार बार हमें ये तब्दीली नहीं करनी पड़े। यहाँ से ओके, अब इसे कर देते हैं डिलीट, इसकी जरूरत नहीं, गाइडलाइन को उठा करके हम रख देते हैं ऊपर। अब जो है वो बहुत ही अहम चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि सफा नंबर यानी पेज नंबर इन पेज में कैसे लगाते हैं, ठीक है। और सफा नंबर के ज़ैल में ही एक दूसरी चीज भी सिखाऊंगा, टाइटल वगैरह कैसे लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, मसलन यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आप, ये ऊपर जो लाइन लगी हुई है इसी तरह ये पेज नंबर है, यहाँ गुबार खातिर, यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। इस तरह बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी, ऊपर में कुछ किताब का नाम होता है या बाब का नाम होता है, इधर जिल्द का नाम आपने देखा होगा, है ना। तो जो भी हो, इसी तरह नीचे में एक लाइन होती है उमूमन, है ना। और अब तो बहुत सारी किताबें ऐसी आ रही हैं कि ऊपर तो लाइन होती है लेकिन नीचे नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक है, आप जैसा इस्तेमाल करें। यहाँ देखिए दूसरा सफ़ा है, तीसरा सफ़ा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अभी उर्दू में ये नंबर लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं रोमन में रहे यानी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह अगर हमें पीडीएफ तैयार करनी है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से आते हैं और इन पेज हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम इस फाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी सफा नंबर वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है और यहाँ पे 6 सफात हैं कुल मेरे पास, है ना। कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखिए, हम एक ही बार में ऊपर जाना चाहते हैं यानी पहले सफे पे तो कंट्रोल होम ऊपर आ गए और कंट्रोल एंड करेंगे तो सबसे नीचे। एक एक करके जाना चाहते हैं तो आल्ट पेज अप करते रहिए, ऊपर चले जाइएगा, है ना। और आल्ट पेज डाउन से नीचे आते जाइएगा। तो चलिए हम इसमें लगाते हैं आज सफा नंबर और ऊपर का टाइटल एक ही साथ, ठीक है। चलिए उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो कोने में एम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप चले जाइएगा मास्टर पेज में। मतलब यह हुआ कि माउस के लेफ्ट बटन को एक मर्तबा यहाँ पे प्रेस कर देना है। पहले ये समझते हैं कि मास्टर पेज है क्या, है ना। मास्टर पेज उसे कहा जाता है जहां पे आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट के हर सफे में चाहिए होता है ना। मसलन आपको हर सफ़े में नंबर चाहिए तो आप मास्टर पेज में जाकर के वो काम करेंगे। इसी तरह हर सफ़े में टाइटल चाहिए तो आपको मास्टर पेज में जाकर के करेंगे वो, ठीक है? ये चीज़ मास्टर पेज में आप कर सकते हैं। किताब वगैरह की जो सेटिंग होती है वो मास्टर पेज के ज़रिए ही होती है, जो हम इंशाअल्लाह आखिर में देखेंगे। यानी जब हमारा इन पेज मुकम्मल होने को होगा, तो उस वक़्त हम किताब वगैरह की सेटिंग, मैगज़ीन्स की सेटिंग, इसी तरह अखबारात की सेटिंग जो देखेंगे, वो हम इंशाअल्लाह आखिर में देखने वाले हैं, ठीक है? तो अभी बस हमें इतना जानना है कि मास्टर पेज में हम हर वो काम करते हैं जो हमें हर सफ़े में होता है, चाहिए होता है, ठीक है? हर सफ़े में हमें चाहिए होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे सफ़ा नंबर नहीं है, अगर मैं यहीं से करूँगा, है ना? मतलब मास्टर पेज में नहीं जाता हूँ बल्कि यहीं पे कर देता हूँ, तो सिर्फ़ वो एक सफ़े में होगा काम। लेकिन चूँकि हमें पेज नंबर हर सफ़े में चाहिए, यहाँ पे 6 सफ़ात का मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, इसलिए हम मास्टर पेज में आते हैं। चलिए यहाँ से आते हैं मास्टर पेज में। ये मास्टर पेज हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है? एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा मास्टर पेज, फिर वापस क्लिक कीजिएगा तो हमारा असल डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे हम आ जाएँगे, है ना? तो यहाँ से आते हैं मास्टर पेज में और हम यहाँ से पहले लेते हैं एक गाइडलाइन। उसके लिए क्या करना है, पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये जो नोट्स आ चुका है, यहीं पे हम एक गाइडलाइन ला के रखेंगे ताकि हमारा बीच में रहे। यहाँ से आते हैं और यहाँ पे हम बीच में एक गाइडलाइन हमने रख दिया है, ठीक है? आप चाहते हैं गाइडलाइन लॉक कर दें, मसलन हम इधर-उधर करना चाहें ऐसे-ऐसे तो कुछ ना हो, है ना? तो हम वापस से गाइडलाइन लॉक भी कर सकते हैं, आपको मालूम है कहाँ से करना है, ठीक है? इसे हम पहले लेकर इधर रखते हैं और यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और बीच में ला करके अब ये देखिए यहाँ पर बीच में ले आया। गाइडलाइन यहाँ से एडिट टूल में जाइए और यहाँ से लॉक गाइड्स कर दीजिए। अब ये इधर-उधर होने को नहीं है, ठीक है? देख रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, अब हम ऐसा करते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले टाइटल बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे।
ٹھیک ہے، بلکہ ٹائٹل باکس سے پہلے ہم لائن لگانا بھی سیدھا سیدھی سیکھ جاتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے لائن ٹول کا استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہے میں پڑھا چکا ہوں ٹولس بار میں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہو وہ دیکھ لیجیے گا، اور یہاں سے ایک لائن ہم اس طرح کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لائن ہم نے کھینچ لیا۔ اب لائن کے آپشن بار میں جائیں گے، ہے نا، یعنی اس کے ریبن بار میں کہہ لیجیے، یہاں پہ آئے اور یہاں سے آ کر کے مثلا ہم نے یہ لائن دے دیا اور یہاں سے دیں گے 2۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب صفحے میں ہم لائن انسرٹ کریں یعنی اوپر میں تو 2 ہی دیں گے اور انٹر کر دیں گے، ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ ہم نہیں دیں گے۔ یہ تو ہم نے کر لیا لائن کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اور یہاں سے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس لیں گے، کیا لیں گے؟ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس۔ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہی لینا ہے، ٹیکسٹ باکس نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس لیں گے اور ایک دم یہاں سے لے کر کے یہاں لائن کے اخیر تک لیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایسے چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کیا؟ غبار خاطر، ٹھیک ہے، غبار خاطر، یہ میں نے لکھ لیا۔ آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے، جتنے سائز میں ہمارا میٹر ہو اتنے ہی سائز میں ٹائٹل بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پیج نمبر بھی رکھنا ہے۔ تو ہمارا ٹائٹل کتنے میں ہے، سوری میٹر کتنے میں ہے، 17 میں، تو یہاں سے آتے ہیں کنٹرول اے سے سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آ کر کے 17 کریں گے، ٹھیک ہے، یہ 17 کر دیا ہم نے، اور یہاں سے آ کر کے کتنا کریں گے، 25، اور یہاں سے انٹر، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا نیچے ہو رہا ہے، اسے سلیکٹ کیجئے اور کنٹرول کے ساتھ اپ ایرو بٹن دبائیے، ٹھیک ہے، چلیے اتنا ہمارا ہو چکا ہے اوپر۔ اس کے بعد ہمیں دیکھیے یہاں پہ جو ہے کرسر رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ رائٹ میں ہے نہیں ہے یا نہیں، اس کی الائنمنٹ ہمیشہ رائٹ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جب داہنے والے میں ہم کام کریں تو اس کی الائنمنٹ رائٹ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں، ہاں رائٹ میں، یہاں پہ لیفٹ ہو جائے گا اور یہاں سے رائٹ میں، چلیے اسے رائٹ ہی رہنے دیتے ہیں۔ یہاں سے آئیں گے اور ایرو ٹول کے ذریعے اس کو سلیکٹ کریں گے اور کنٹرول سی، کنٹرول بھی اور انٹر بٹن، ٹھیک ہے، اور پھر کی بورڈ سے لیفٹ بٹن پریس کر کے اسے لے آئیں گے ہم کہاں، اخیر میں۔ چلیے ذرا سا ادھر ہو رہا ہے تو کنٹرول کے ساتھ ہم دبائیں گے رائٹ ایرو، یہ بالکل ہمارا آ چکا ہے یہیں پہ۔ اب ہم رائٹنگ موڈ میں آتے ہیں، اسے سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے لکھ لیتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، ہے نا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ دینا ہے تو شفٹ کے ساتھ پی پریس کیجیے، اوپر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کرسر ہے تو اسے ہم اب کر دیں گے لیفٹ میں، ٹھیک ہے، تاکہ ادھر سے ہمارا برابر ہو جائے، یہ لیفٹ ہو چکا ہمارا۔ اب دیکھیے کاپی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں یہاں پر 17 ہی سائز ملا، ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر 25 ملا، کوئی ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اسی طرح ایک دم بالکل برابر میں آیا نیچے سے، ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نیچے سے بالکل برابر میں آیا۔ ابھی تو ہم نے جانا کہ ٹائٹل کیسے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر میں۔ اچھا، اسی طرح اب ہم کیا کریں گے، اسے پکڑیں گے اور یہاں سے کنٹرول سی اور کنٹرول بھی سے کاپی اور انٹر، اور رائٹ ایرو سے یہاں پہ لے آئیں گے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ چلیے بیچ میں تو آیا نہیں، بالکل ہم سیٹنگ کر لیں گے، پہلے آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کرسر رکھ کے اسے کر لیتے ہیں سینٹر میں۔ شارٹ کٹ کی آپ جانتے ہی ہیں، کنٹرول آلٹ جے، کنٹرول آلٹ سی، ٹھیک ہے، یہاں سے اسے کر دیں گے ڈیلیٹ، ختم، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے آئیں گے انسرٹ میں، ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہاں پہ پیج نمبر ڈالنا نہیں، انسرٹ میں آئیں گے اور یہاں جو پیج نمبر ہے اس پہ ایک دفعہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ یہ رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ ڈیلیٹ ہمارا نہیں ہوا ہے، چلیے تو ہم اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں پہلے، پھر سے اس باکس کو ہٹاتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، اور اسے مثلا اٹھا کر کے کنٹرول سی کنٹرول بھی، آپ دونوں طرف سے کدھر بھی کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، اسے لے آتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لے آیا، مثلا چلیے بیچ مان لیتے ہیں اس کو، ابھی بیچ کریں گے، گائیڈ لائن ہم نے اسی لیے لگایا، اسے سلیکٹ کیجیے اور ڈیلیٹ کیجیے اور یہاں سے کنٹرول آلٹ سی سے بیچ میں آ جاتے ہیں کرسر لے کے، اور یہاں پہ آ جائیں گے ہم انسرٹ میں اور یہاں سے پیج نمبر ایک دفعہ یہ ہیز کا جب نشان آ جائے تو ہم اسے رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پکڑیں گے اسے اور کنٹرول کے ساتھ اگر لیفٹ ہمیں کرنا ہو تو لیفٹ ایرو اور رائٹ کرنا ہو تو رائٹ ایرو، چلیے ہم لیفٹ ایرو کرتے ہیں اور اسے لے آتے ہیں بیچ میں، یہ دیکھیے ہمارا بالکل بیچ میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا بیچ میں آ چکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس گائیڈ لائن کو تو ہم نے لاک کیا ہوا ہے، گائیڈ لائن کی لاک یہاں سے ہٹائیں گے اور اس گائیڈ لائن کو پکڑ کر کے لے جائیں گے واپس یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں ابھی تو اوپر ہم نے لائن لگائی، نیچے نہیں لگایا، دیکھیے صفحہ میں نیچے نہیں لگایا، صفحہ میں نیچے لگانا ہو تو کیا کریں گے، اسے پکڑیں گے، اسے سلیکٹ کریں گے اس لائن کو، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کریں گے کنٹرول سی کنٹرول بھی انٹر اور ڈاؤن ایرو کے ذریعے اسے لے آئیں گے نیچے، ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم آ کر کے سب سے اوپر جو ہے وہ ہم لے لیں گے، ہے نا، اوپر والی لائن، اور یہاں سے کر دیں گے 1، ہمیشہ یہی کرنا ہے آپ کو، یا دیکھیے اب یہ ذرا سا نیچے آ چکا ہے لائن سے، اسے ہم کر دیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ اپ ایرو، یہ ہمارا بالکل لائن میں فٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ماسٹر پیج سے باہر، یہاں پہ دیکھیے ایک دفعہ ماسٹر پیج پہ کلک کیجئے اور یہاں سے کیجئے اوپر،
یہاں پہ دیکھیے ہمارا 1 لگ چکا ہے نا، دیکھیے 1۔ اب آپ دوسرے صفحہ میں جانا چاہتے ہیں تو آلٹ پیج ڈاؤن کیجئے، خود بخود وہاں 2 نمبر لگ چکا ہوگا، دیکھیے۔ پھر تیسرے میں جائیے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سمجھ رہے ہیں؟ واپس آنا ہے تو آلٹ پیج اپ کیجئے، دیکھ رہے ہیں خود بخود لگ چکا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور سیٹنگ ہے، یہاں پہ ایک چیز اور سیٹنگ ہے کہ یہاں ابھی نمبر جو ہے وہ اردو میں آ رہا ہے، آپ کو نہیں چاہیے اردو میں، تو ایڈٹ ٹول میں جائیں گے، پریفرنس میں آئیں گے، ڈاکومنٹ میں آئیں گے، اور یہاں پہ جو اردو نمبر ہے یہاں پہ ہم یہ کر دیں گے، ہے نا، یہ 1 2 3 والا، اور یہاں سے کر دیں گے اوکے۔ اب دیکھیے اسی طرح آ گیا، آلٹ پیج ڈاؤن کیجئے، دیکھیے سب اسی طرح ہے۔ لیکن چونکہ ہم اردو ڈاکومنٹ میں کام کر رہے ہیں تو ہم اردو ہی رہنے دیتے ہیں۔ کنٹرول F11 سے آتے ہیں ڈاکومنٹ پریفرنس میں، اور یہاں سے کر دیں گے کیا، اردو نمبر، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ہے، یہاں 1 سے شروع ہو رہا ہے نا، مثلا آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے 500 صفحے کی کتاب کمپوز کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ 500 صفحے کی کتاب کمپوز کر رہے ہیں اور 250 صفحہ آپ نے کمپوز کر لیا ہے، اس کی الگ فائل بنی ہوئی ہے، یہ دوسری فائل ہے، یعنی 250 کے بعد والی فائل، ٹھیک ہے، آپ الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ اب ہمیں آپ کو یہاں سے نمبر کتنا چاہیے، 250 تو آپ نے کام کر لیا، یہاں سے آپ کو چاہیے 251 سے نمبر، تو یہاں سے 251 سے نمبر کیسے شروع ہو، اس کے لیے ہم یہاں پہ آئیں گے ایڈٹ ٹول میں، پریفرنس میں، اور یہاں سے ڈاکومنٹ میں، اور یہاں سے ہم لکھ دیں گے 251، یہیں سے یہ شروع کرے گا، دیکھیے 251 شروع کیا، آلٹ پیج ڈاؤن سے نیچے جائیے، 252 253 254 255 256، سمجھ گئے؟ تو اس طرح آپ کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے تمام صفحات میں لگ چکا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے 1 ہی کر دیتے ہیں، ڈاکومنٹ میں آیا اور یہاں سے کر دیتے ہیں 1، چونکہ یہاں پر ہم نے 1 ہی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پہ پورا لگ چکا ہے، اس کی پی ڈی ایف بنا کر دیکھتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، پی ڈی ایف کیسے بنائی جاتی ہے اس کی میں نے باضابطہ ویڈیو بنا رکھی ہے، اسی طرح امیج کیسے بنائی جاتی ہے وہ دیکھ لیجئے گا اگر کنہیں کو نہ معلوم ہو تو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آتے ہیں اور یہ لوکیشن مانگے گا ہم سے کہاں پہ سیو کرنا ہے، یہیں پہ سیو کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ میں، کچھ اور نام سے، مثلا ASDF کے نام سے سیو کرتے ہیں، یہاں سے کر لیتے ہیں سیو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے پہلا صفحہ ہمارا بن چکا ہے، دوسرا بن رہا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور یہ چھٹا، ٹھیک ہے۔ یہ پی ڈی ایف ہماری تیار ہے، یہاں سے منیمائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ بنایا ہے، یہاں پہ دیکھیے پی ڈی ایف اتنی زبردست بنی ہوگی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، دیکھیے کتنی شاندار پی ڈی ایف بنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آئیے، یہاں سے دیکھیے 2 نمبر، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، نیچے بھی لائن لگی ہوئی ہے، اسی طرح تو ہو گیا جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا تھا، بنایا نا اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ آرام سے بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا پیج نمبر، ٹھیک ہے، اس میں کچھ اور آپشن ہے وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں جلدی جلدی۔ ایڈٹ ٹول میں آتے ہیں اور پریفرنس میں، ڈاکومنٹ میں، ہے نا، اس کے بعد دیکھیے یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا، یہ ہے کیا ہے، پیسٹ بورڈ سائز، پیسٹ بورڈ سائز اکروس 15 ہے، ابھی یہاں سے 15 ہے، اور یہاں سے ابھی میں اسے کرتا ہوں بالکل چھوٹا، اور بھی یہاں سے آ کر کے چھوٹا کر دیتا ہوں 50%۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو سائڈ کا ایریا ہے، ادھر سے دیکھیے، ادھر سے دیکھیے، یہ جو سائڈ کا ایریا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں اگر زیادہ اسپیس ہو جائے، مطلب ابھی اتنا کم ہے، یہ زیادہ ہو جائے، تو ایڈٹ ٹول میں آئیں گے، کنٹرول F11 سے سیدھا ہم آتے ہیں، اور یہاں سے آ کر کے 15 کے بجائے ہم کر دیتے ہیں کتنا، 30، اور یہاں سے کر دیجئے اوکے۔ یہ دیکھیے اس کی چوڑائی بڑھ چکی ہے، اوپر نیچے سے چاہتے ہیں بڑھانا تو کنٹرول F11 کیجئے، اور یہاں سے آپ 984 کے بجائے کچھ اور کر دیجئے، ہم واپس کرتے ہیں 15، کوئی خاص ہمیں ضرورت ہے نہیں کچھ کرنے کی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے رولر نظر آ رہا ہے، اب چاہتے ہیں رولر نہ نظر آئے ہمارا، چھپ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے کنٹرول F11 کریں گے، اور یہاں سے آ کر کے ویزیبل، رولرس ویزیبل کی جگہ یہاں پہ ہٹا دیں گے، یہ دیکھیے رولر ہمارا چھپ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر واپس آتے ہیں ہم، اور یہاں سے ویزیبل کر دیں گے، یہ نظر آنے لگے گا۔ ابھی دیکھیے یہ رولر ہمارا، ابھی یہ رولر جو ہے ہمارا وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے کرتے ہیں ہم ایکچوئل، ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیے ابھی یہ رولر ہمارا شروع ہو رہا ہے 0 سے، ہے نا، 0 1 2 3، اور ادھر میں آپ دیکھیے گا تو ادھر مائنس میں جا رہا ہوگا، -1 -2 -3، ٹھیک ہے، اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ 0 سے شروع نہ ہو، کچھ 10 سے شروع ہو، ہے نا، مثال کے طور پر 10 سے شروع ہو، تو ایڈٹ میں آئیے، ایڈٹ پریفرنس میں، کنٹرول F11 کے ساتھ، اور یہاں سے کچھ ڈال دیجیے اور، ٹھیک ہے، تو اس کی تبدیلی وہاں سے ہو جائے گی، لیکن اس کی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے وقوفی یہ سب کہلاتی ہے، جو اضافی دماغ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ہم رہنے دیتے ہیں۔ دوسری بات ہے، یہاں سے آپ آتے ہیں ویو میں، ویو میں کیا ہوتا ہے، زوم ان ہوتا ہے نا، زوم ان اور زوم آؤٹ، مطلب یہ ہوا کہ پیج بڑا کرنا ہو، پیج چھوٹا کرنا ہو تو زوم کر سکتے ہیں یہیں سے، مثلا یہ ابھی دیکھیے
میرے خیال سے 150% میں ہے یہ. اب چاہتے ہیں 200% ہو جائے، ہے نا، یہ 250% ہو جائے. یہاں سے 250 لکھیے، یہاں سے اوکے کر دیجیے. یہ دیکھیے 250% آپ کا زوم کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 250% یہ زوم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے واپس آئیے، پھر وہی ہو چکا ہوگا خود بخود 150. دیکھیے 150 چونکہ سیو ایز ڈیفالٹ میں نے کیا ہوتا. تو ہمارا ڈاکومنٹ پریفرنس الحمدللہ آج مکمل ہو چکا ہے نا. اسی طرح ہماری اگلی ویڈیو بھی آ جائے گی بہت جلد، آج ہی کل میں انشاءاللہ، ٹائپوگرافک کی. اس کے بعد ہے آپ کا یہ کی بورڈ پریفرنس، اسٹوری ایڈیٹر اور کی بورڈ پریفرنس. اس میں یعنی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے سیو ایز ڈیفالٹ اور یہاں سے اوکے، ہے نا. یہاں پہ دیکھیے یہ جو ہے ٹائپوگرافک اور اسٹوری ایڈیٹر، یہ کوئی خاص آپشنز نہیں ہے، یعنی ان میں چھیڑ چھاڑ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. یہ سیو ایز ڈیفالٹ کی طرح ہی رہنے دیتے ہیں. اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا مطلب یہ ہے اپنا نقصان کرانا. ٹھیک ہے، کی بورڈ پریفرنس یہ بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے، یہ سبق انشاءاللہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، مطلب ہر حال میں ہی دیکھنا ہے. یہ بہت ہی اہم ہے کی بورڈ پریفرنس، اسے ضرور دیکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، یہاں سے کی بورڈ کی سیٹنگ ہوتی ہے. اچھا، تو چلیے ٹھیک ہے، آج ہم سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. ڈاکومنٹ پریفرنس الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.